ڈوگر صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان کو پولیٹیکل فورسز تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ڈائیلاگ بھی ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایس اے ایف سی کی میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق بات کہیں اور ہو رہی ہے، کیا مراد لیا جائے اس سے، کیا سمجھا جائے اس کو؟ آپ خود سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی لڑائی کہاں پر ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو صورتحال ہے، جو ٹیمپریچر ہے، وہ کہاں سے ایگریویٹ ہوتا ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کہی، کہ جو حالات مجھے مجموعی طور پر ملک کے نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کی بینچوں میں جس طرح سے کافی بے چینی ہے، اور کولیشنز جو پارٹیاں ہیں، میرا تو کیونکہ رابطہ رہتا ہے، میں اپوزیشن کا چیف وپ ہوں، تو یہ جون کا بجٹ مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور جون کے بعد بالآخر حالات جو ہیں وہ بدلیں گے، اور آپ کو صورتحال، سیاسی صورتحال میں تبدیلی نظر آئے گی، اور بالآخر آن بورڈ کرنا پڑے گا عمران خان کو۔ نہیں ڈوگر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجٹ اس حکومت سے پیش کروایا جائے گا اور اس کے نتیجے میں حکومت فارغ ہو جائے گی، جس طرح بعض لوگ اسلام آباد میں باخبر حل کے کہہ رہے ہیں، اور آپ کی باری آ رہی ہے، یا کوئی اور نیا سیٹ اپ آئے گا جس میں آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہوں گے، کچھ اور بھی ہوں گے؟ دیکھیں حکومت تو پہلے دن سے ہی فارغ ہے، کیونکہ حکومت تو بیساکھیوں پہ کھڑی ہے فارم 47 کے، اور چوں کا مربع ہے۔ کل بھی جو شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی، اس میں سے جو بات میرے علم تک آئی، اس میں بھی کافی شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی پیپلز پارٹی کو کہ بھی آپ جوائن کریں ہمیں، کیونکہ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو کب تک چلے گا۔ پیپلز پارٹی کو بھی ان سارے حالات کی ذمہ داری لینی چاہیے، صرف اتنا نہیں کہ آپ نے بڑے بڑے آفیسز لے لیے اور اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی آپ لے رہے ہیں، تو آپ کو حکومت کا بھی حصہ بننا پڑے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جتنی چالیں وہ چلتے ہیں اتنا ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک نئی شکل بننے جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس شکل میں سب آن بورڈ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد مجھے زیادہ دیر نہیں، مڈ ٹرم الیکشن نظر آ رہا ہے اس ملک میں دوبارہ۔ اچھا، یعنی آپ اور پیپلز پارٹی آن بورڈ آ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں، جس کے بعد الیکشن تک معاملہ جائے گا؟ نہیں، اب پیپلز پارٹی اور میں آن بورڈ نہیں، بات ہے کہ آن بورڈ سب کو آنا پڑے گا۔ سب ہی اگر بیٹھیں گے تو مجموعی طور پر اس بحران کا آگے حل نکلے گا، اور اس کے بعد ہی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی۔ فی الحال تو جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم پارٹ 2، ان کے بس کی بات نہیں۔ آپ سی او ڈی کا حصہ بن رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہوگی۔ سر ڈوگر صاحب، اگر بجٹ پاس کرا کے نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں، موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہی الیکشن کرائیں گے، اور وہ آپ کو قابل قبول ہوں گے، اور نتائج اگر اسی طرح کے پھر آ گئے؟ یہ تو چیزیں ساری کی ساری قبل از وقت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو متنازع ہوئے 8 فروری کے جو سارے کردار ہیں، وہ کردار تو واپس اپنے گھروں کو جائیں گے نا۔ اچھا، اور ایک بھل صفائی ہوگی نا۔ اچھا، بھل صفائی کے بعد ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، تو اس کے لیے ایک بھل صفائی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، وہ الیکشن کمیشن ہو یا باقی وہ تمام ادارے جو میٹر کرتے ہیں اس سارے عمل میں، جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے، اور حکومت بنانے کے بعد وہ خود پریشان ہے کہ سیاسی استحکام تو نہیں آیا، عوام تو ویسے کی ویسے کھڑی ہے۔ نہیں ڈوگر صاحب، سوال یہ ہے ڈوگر صاحب اور عمران خان کے ساتھ، ڈوگر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے؟ عمرانی معاہدہ کہہ لیں، سی او ڈی کہہ لیں، کیا یہ پولیٹیکل فورسز بیٹھ رہی ہیں، اس پہ کوئی کام ہو چکا ہے، یا یہ آپ کی خوش گمانی ہے؟
نہیں خوشگمانی تو نہیں ہے، میں حالات اور واقعات جو سامنے اس وقت ہیں، جو مجموعی طور پر ملک کی معاشی اور سیاسی اور مہنگائی اور عام آدمی کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں، اور جو مجھ تک خبر ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر اس طرح سے چلے گی نہیں تو یہ ہم سمجھیں کہ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جی آپ جانتے ہیں کہ 70 سالوں میں پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا، اور یہ الیکشن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے متنازع ترین الیکشن تھے. جتنے اس الیکشن کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں انگلیاں اٹھی ہیں. ڈوگر صاحب یہ 77 کے الیکشن بہت متنازع تھے، اور پھر نئے الیکشن اور مڈ ٹرم الیکشن کی خواہش میں پھر ہمیں بہت کچھ بھگتنا پڑا، تو کوئی اس طرح کی بھل صفائی تو نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھل صفائی تو ہونی چاہیے، لیکن 77 سے آج 2024 میں 5th جنریشن میں ہم وار کو لڑ رہے ہیں، تو یہ حالات اس بار وہ والے نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ 71 دیکھ لیں اور 77 دیکھ لیں تو جو وکٹمائزیشن ہے، جو سیاسی انتقام ہے، یہ اس سے کئی گنا 4 گنا زیادہ ہے. تو بالآخر آپ کو ایک طرف عوام کھڑی ہو گئی اور ایک طرف حکومت کھڑی ہو گئی اور ایک طرف حکومت کے ساتھ وہ طاقتور حلقے کھڑے ہو گئے. بالآخر فیصلہ تو کرنا ہے، یا تو اگر آپ اسی طرح حکومت چلا سکتے ہیں اور عام آدمی کو ریلیف دیں تو بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ تو حکومت میں بیٹھے ہیں، ہم تو اپوزیشن اپنی کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ہر حربہ استعمال کریں گے اپنے احتجاج کا، ہر اپنا آئینی حق استعمال کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، میں بھی ہم گئے ہوئے ہیں اور اپنا ڈھونڈا ہوا، اپنا چوری کیا ہوا لوٹا ہوا مینڈیٹ جو ہے ہمارا، جو چرایا گیا، وہ بھی واپس لینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے. فضل الرحمان صاحب آپ سے وضاحتیں مانگ رہے ہیں کہ جی کوئی یہودی ایجنڈا تو آپ کے پیچھے نہیں ہے، کلچر تو وہی دوبارہ نہیں آئے گا. کیا اس حوالے سے آپ کو وضاحتیں دے رہے ہیں اور فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ نہیں، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت میں کافی مثبت پیش رفت ہے. اچھا. اور جو ایک الائنس ہمارا بننے جا رہا ہے، فضل الرحمان صاحب ان قریب تقریباً چیزیں ساری جو ہے مجھے اچھی نظر آ رہی ہیں، مثبت اشارے ملے ہیں، وہ اس کا حصہ ہوں گے. باقی ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب کی اور ہماری ایک بڑا لمبا ایک فاصلہ ہے، ایک پہاڑ جتنا فاصلہ ہے. فضل الرحمان صاحب آپ سے وضاحتیں مانگ رہے ہیں کہ جی کوئی یہودی ایجنڈا تو آپ کے پیچھے نہیں ہے، کلچر تو وہی دوبارہ نہیں آئے گا. کیا اس حوالے سے آپ کو وضاحتیں دے رہے ہیں اور فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ نہیں، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت میں کافی مثبت پیش رفت ہے. اچھا. اور جو ایک الائنس ہمارا بننے جا رہا ہے، فضل الرحمان صاحب ان قریب تقریباً چیزیں ساری جو ہے مجھے اچھی نظر آ رہی ہیں، مثبت اشارے ملے ہیں، وہ اس کا حصہ ہوں گے. باقی ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب کی اور ہماری ایک بڑا لمبا ایک فاصلہ ہے، ایک پہاڑ جتنا فاصلہ ہے.